السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ سے قبل صورتحال تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور ایران کے ساتھ سیز فائر میں توسیع کا اعلان کرنے کے بعد اب امریکی صدر نے اگلے 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ 24 اپریل کو شروع ہو سکتا ہے، جس میں اچھی خبر آنے کی توقع ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر ایران کے ساتھ سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ امریکی میڈیا اب یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک لمبی مدت کے لیے سیز فائر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اس کو 3 سے 5 روز تک برقرار رکھ کر ایران کو اسی مدت کے دوران ڈیل پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ایران پر ڈیل کرنے کے دباؤ پڑے گا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے سیز فائر میں توسیع کے بعد پاکستان نے بھی ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور آج اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان میں ایرانی سفیر سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب ایرانی قیادت کا امریکہ پر عدم اعتماد مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور ایرانی اسپیکر کے مشیر کا یہ موقف آیا ہے کہ سیز فائر میں توسیع بے معنی ہے، کیونکہ اس سے ٹرمپ ایران پر اگلے حملے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی اب مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک شروع ہونے جا رہا ہے، اور میز پر لانے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو دعویٰ کر دیا ہے کہ مذاکرات کا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ 24 اپریل تک شروع ہو سکتا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ریئلسٹک ٹائم فریم ہے، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہو جائیں گے، یا جس طرح سے ایک ایرانیوں کے خدشہ ہے کہ یہ بے معنی مذاکرات ہوں گے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے امریکہ پہلے تیار تھا، اور یہ جو جنگ بندی جب ختم ہونے والی تھی اس سے پہلے بھی تیار تھا کہ وہ اصرار کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے جو جی سردار صاحب، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے وہ بھی تیار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے ایران تیار ہے کہ نہیں ہے۔ آج بھی جو ان کے بیانات آئے ہیں اس میں انہوں نے کوئی اس قسم کا اشارہ نہیں دیا، تاہم یہ پس پردہ ہمارے جو میڈیٹرز ہیں وہ متحرک رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات کے قانونی، تکنیکی یا دوسرے پہلو ہیں ان کے اوپر ایک فریقین کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کی کیا پوزیشن ہے، تو ایسی کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہاں آ جائیں، فریقین اور مندوبین یہاں آ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں اور ان کی اس میں فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مکمل فیصلے نہ ہوئے تو کم از کم جزوی فیصلے اور ابتدائی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ صحیح سر، خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے سیز فائر نہیں چاہتے، بلکہ اگلے 3 سے 5 دنوں کے دوران وہ ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ کو کوئی ایسا خدشہ ہے کہ اس طرح سے وہ دباؤ ڈال کر ایران کو مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے اور اس طرح ڈیل جو ہے وہ جلدی ہو جائے گی؟ اگر صدر ٹرمپ اپنے لب و لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں تو شاید جو ہے اس کے امکانات، مذاکرات کے امکانات اور بھی روشن ہو جائیں۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مجبور کریں گے ایرانیوں کو، یا ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو یہ ایرانی جو ہے اسے دھمکی کے طور پر لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ وہ لفظ تبدیل کریں اور کہیں کہ ہم ایرانیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایرانیوں کو یہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے، تو پھر جو ہے ایران کا رویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ سفارتکاری میں اور ثالثی میں، ڈپلومیسی میں جو بھی ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ اپنی نوعیت کے پہلے ایسے لیڈر ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا جو اتنا تند و تیز لہجہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تہران سے بھی بہت سخت بیانات آتے ہیں۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے ثالث کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فریقین کے بیانات سے متاثر نہ ہو، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی جانبداری کا مظاہرہ کرے، بلکہ دونوں فریقین کو یہ موجودہ صورتحال میں قائل کرے کہ وہ اپنی جو انتہائی پوزیشنز ہیں ان کو چھوڑ کے درمیانی پوزیشنز کی طرف آئے، لچکدار اپنا رویہ کریں تاکہ جو ہے کوئی معاہدہ ہو سکے۔
So you think کہ اگر ٹرمپ صاحب اپنے لہجے میں تبدیلی لے آئیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ دس سٹیج آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے لہجے میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ جو اتنے عرصے سے تبدیلی نہیں لے کے آئے، کیا اب وہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ ان کی بھی مجبوری ہے اور ایران کی بھی مجبوری ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. ایران کی الگ وجوہات ہیں، امریکہ کی الگ وجوہات ہیں. ایران کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کی معیشت برے طریقے سے تباہ برباد ہوئی ہے، ان کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے ایران نے، اور وہاں جو تباہی و بربادی ہے اس کے لیے ان کو تعمیر نو کے لیے وقت چاہیے. اور امریکہ جو ہے اس کے اوپر اندرونی دباؤ ہے، وہ اپنے حلیف کھو چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے اور جنگ کے تسلسل کی وجہ سے، اس کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے ساری کی ساری عالمی منڈیاں ایک بہت ہی بحران کا شکار ہیں. ان میں مسلسل اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کوئی چیز بھی یقینی نہیں ہے کہ کیا، یعنی جو اس کے اسٹاک ایکسچینجز ہیں یا اس کے علاوہ کروڈ آئل کی پرائس ہے، اس میں کوئی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ دونوں کی مجبوری ہے. آپ کا سوال یہ کہ کیا صدر ٹرمپ اپنا لب و لہجہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال اس کا امکان نہیں ہے. آپ نے درست کہا کہ ان کی شخصیت جیسے بھی ہے، منفرد شخصیت ہے، وہ ان کے پہلے دور حکومت میں بھی ایسی رہی، اور اس سے پہلے جو ہے ان کا ایک طویل عرصہ ہے جس میں وہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون رہے، جو ریئلٹی شو ہوسٹ رہے. تو وہ اس قسم کی اور اب ان کے پاس ایک آلہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹروتھ سوشل، جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری دفاعی اور سفارتی یا جو بھی خارجہ پالیسی کے جتنے بھی امور ہیں اس کے بارے میں وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. وہ فرد واحد ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنل انپٹ ہوگا، لیکن اس کی آرٹیکولیشن، اس کی کمیونیکیشن صدر ٹرمپ صرف اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. سر، جو ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے، ہی از انپریڈکٹیبل. جس طرح سے انہوں نے پہلے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، پھر پاکستان کے کہنے پہ سیز فائر ایکسٹینڈ کیا. جے ڈی وینس صاحب نے پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ بھی مؤخر ہوا. پاکستان کی قیادت کے لیے کتنی بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے ٹرمپ صاحب کو منا لینا، اور جو سیز فائر تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانا؟ پاکستان کی کئی کامیابیاں ہیں. پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام ادارے کوئی پیش قدمی نہ کروا سکے، وہاں پاکستان نے پہل کی اور بڑی ماہرانہ سفارتکاری کے ذریعے پہلے یہاں علاقائی اتفاق پیدا کیا. جتنے بھی تھے، مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر جو ہے ایک ایجنڈا ترتیب دیا. اس کے بعد چین کی حمایت حاصل کی، اور اب جب پاکستان اس مرحلے پہ پہنچا تو یعنی جب اس نے مذاکرات کا پہلا دور کروایا تو اسے ساری دنیا سے مبارکباد آ رہی تھی. وہ یورپ سے آ رہی تھی، روس سے آ رہی تھی، اس کے بعد جو ہے جاپان سے آئی ہے، ساؤتھ کوریا سے آئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام تھا. اب جو ہے پاکستان کے لیے یہ بھی قابل فخر چیز ہے، اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے کہ تہران میں بھی اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، اور واشنگٹن میں بھی. حالانکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن پاکستان کے لیے مشکلات بھی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی نازک ذمہ داری ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے. صدر ٹرمپ جو کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اپنی کابینہ کے بہت سے ارکان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یا کانگریس سے ہمیشہ متصادم رہتے ہیں، یا ریپبلکنز کے بارے میں بھی جو کھری کھری بات کہہ دیتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ ان کے دو قائدین جو ہے ان کی مسلسل تعریف کرتے رہتے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک کو اور ان کے صدر ٹرمپ جیسے صدر کو کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل. لہٰذا یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ وہ اپنا مزاج تبدیل نہ کر لیں یا اپنا جو ہے رویہ تبدیل نہ کر لیں. دوسری طرف جو ایران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ براہ راست بھی دباؤ ڈال رہا ہے. تو پاکستان کے لیے ایک حساس معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ایران پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگرچہ اب تک ایسا نہیں ہوا اور میرا خیال آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا، لیکن میں صرف اس سے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی حساس ہے، نازک ہے، اور اسے پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑ رہا ہے. صحیح. سر، اب ظاہری بات ہے کہ ایران کو بھی کچھ نہ کچھ مسٹرسٹ ہے یو ایس کو لے کے. ٹرمپ نے سیز فائر میں توسیع تو کر دی ہے، اس کے باوجود آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ برقرار ہے.
ڈو یو تھنک کہ جو ایران کی ایک پری کنڈیشن ہے کہ آپ پہلے یہ آبنائے ہرمز سے ناکہ بندی ہٹائیں اور پھر ہم مذاکرات کی میز پر آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کنڈیشنز کے باوجود پاکستان جو ہے وہ کنونس کر سکے گا ایران کو کہ وہ راؤنڈ 2 میں آ کر بیٹھیں اور بات کریں؟ جنرل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی تھی، یعنی یہ جو ابھی ریسنٹ توسیع ہوئی ہے جنگ بندی کے اس سے پہلے، کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ مذاکرات کے نہ ہونے میں اور ایرانی وفد کا پاکستان نہ پہنچنے میں وہ آبنائے ہرموز کی، بلکہ آبنائے ہرموز نہیں، امریکہ کی طرف سے جو ان کی ایرانی بندرگاہیں ہیں ان کی ناکہ بندی جو ہے وہ ہے، یعنی جسے وہ بلاکیڈ کہہ رہے ہیں، نیول بلاکیڈ جو ہے ان کا۔ تو اسے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ مذاکرات ہونے ہیں اور کامیاب ہونے ہیں تو ایک قدم فوری طور پر اٹھانا چاہیے امریکہ کو، اور وہ ہے بلاکیڈ ہٹانا چاہیے، پیچھے اپنی فورسز ساری کی ساری پیچھے کر دینی چاہیے، جو بھی ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یا جو ان کے دوسرے اثاثے ہیں، اس میں یو ایس ایس ٹرپل ای کو بھی شامل کروں گا۔ ٹرمپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے معاہدہ کرے اور اس کے بعد میں ناکہ بندی ختم کروں گا، مطلب ہی از یوزنگ اٹ ایز اے ویپن، ایز اے ٹول۔ یہ آپ نے درست کہا، لیکن اگر آپ نے اگلی سٹیج پہ جانا ہے تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے فوراً برف پگھل سکتی ہے اور وہ آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، سر ان یور اوپینین اس وقت زیادہ ڈیسپریٹ کون ہے مذاکرات کرنے کے لیے یا جنگ ختم کرنے کے لیے؟ میں یہ بات مکمل کر لوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ادھوری رہ جائے گی کہ امریکہ پیچھے ہٹے اور بلاکیڈ کو ختم کرے اور ایران جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دے، تو اس طریقے سے جو ہے ایک تو اعتماد بحال ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں اور مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس میں کون اس وقت زیادہ کمزور ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ ان ملکوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ملک اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے وزیر جنگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیت گیا، امریکہ نے بہت برے طریقے سے ایران کو شکست دی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی فوجی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت نے جب مل کر اس کے اوپر حملہ کیا تو وہ اب بھی اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ دونوں جو ہے ان کی جو ہے قسم کی تھریٹس کا ایکسچینج بھی ہو رہا ہے فوجی سطح پہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ایران کی، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو سرپرائز دینے کے لیے بہت سے پتے موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے اتنی دفاعی صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں مہینوں تک اور سالوں تک، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو یہ ناکہ بندی ہے اس سے بھی وہ پریشان نہیں ہیں۔ اس کی انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ان کے زراعت کا شعبہ ہو، اشیاء خرد و نوش ہوں یا اور جو چیزوں کی سپلائی چینز ہیں اس کے بارے میں ورڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے 6000 کلومیٹر کی بارڈر ہے باقی ممالک سے، پیچھے کیسپین سی ہے جس سے وہ براہ راست روس کے ساتھ روس کی منڈیوں سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ ان میں سے کون فاتح ہے، کون مفتوح ہے، کون غالب ہے، کون مغلوب ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو ایک مذاکرات کی میز پہ لائیں اور پھر جو ہے ان میں اتفاق پیدا کریں۔ اگر یہ ہو گیا، خدا کرے ایسا ہو، تو پاکستان ڈپلومیسی اور اسٹیٹسمین شپ کی تاریخ میں ایک ایسا باب رقم کر جائے گا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سر یہ جو بد اعتمادی ہے یہ تو کم نہیں ہو رہی۔ ایرانی اسپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس میں اس لیے توسیع نہیں کی گئی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کچھ مطلب کوئی اعلیٰ ظرفی دکھانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ تو اگلے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ تو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جو ان کے میڈیا کے بیانات ہیں ان کے اوپر نہ جائیے۔ جو صدر ٹرمپ کہتے ہیں اگر آپ ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک ہی ٹویٹ میں یہ تضاد ہوتا ہے یا دو ٹویٹس جو انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اسی دن کے دوران یا چند گھنٹوں میں ان میں تضاد ہوتا ہے۔ ایران کی طرف سے کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک مزاحمت ہے اور وہ صدر ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کے اپنے اسپیکر کا ذکر کیا، باقر کالباف صاحب نے بھی کہا ہے کہ، اور انہوں نے بلکہ ایرانی جو خبر نگار ایجنسیز ہیں، خبر رساں ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے بھی تجزیے کرنے شروع کر دیے کہ صدر ٹرمپ کی میسیجنگ میں کتنے تضادات ہیں، اور وہ پھر جو ایران کو دوش نہیں دے سکتے یا ایران کی قیادت کو
مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ ادھر یعنی میں یہ صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں کنفیوژن ہے وہ ایک طرف سے نہیں دوسری طرف سے بھی ہے. اور جو ایران میں ہے، ایران میں آج ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کی پوری قیادت متحد ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ فریکچر ہے، یہ منقسم ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ متفقہ کوئی پروپوزل یا تجویز لائیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. تو یہ جو ہے میں اسے صرف اس طریقے سے کہوں گا کہ جو ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس شک شبے کی بنیاد کے اوپر آ گئے ہیں، ان کے تجربے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ گزشتہ سال جون میں اور اس سال جو فروری میں وہ مذاکرات کے دور سے گزر رہے تھے ایران کے ساتھ، اور اس وقت اچانک ان کے اوپر حملے ہو گئے. پہلے جو ہے پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، اس دفعہ مشترکہ حملہ ہو گیا تھا. تو وہ they are hedging as a matter of fact. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں کہ پھر وہ عجلت میں یا کسی ایسے فیبل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مذاکرات کی میز پہ چلے جائیں اور وہاں سے پھر حملہ ہو جائے. اسے آپ یہ جو ہے سائیکوسس نہیں کہہ سکتے، اس میں یہ ان کا جو پچھلا تجربہ ہے وہ کار فرما ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، سردار صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ہم ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی باقر سجاد سید. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. باقر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں ایران کو مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے لیے راضی کرنے کے حوالے سے؟ سوزین، اس طرح کے بیک چینل پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کچھ تو پبلکلی اناؤنس کی جاتی ہیں، کچھ نہیں کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارن منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے ٹرکش فارن منسٹر کے ساتھ بھی آج بات کی، برٹش ہائی کمشنر سے بھی ملے. ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی دن کو کہ پرائم منسٹر نے ایرانین ایمبیسڈر سے ملاقات کی، اگرچہ یہ ملاقات کل ہوئی تھی. تو ملاقاتیں اور صرف جو بیک چینل پہ جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو مسلسل جاری ہیں، اور پاکستان کا گول بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے جو ایک چینل ہم نے اوپن کیا تھا مارچ کے مہینے میں، جس کی آپ نے پہلی نشست ایک ہفتہ پہلے دیکھی تھی، تو اس چینل کو سسٹین کیا جائے. اور آپ نے فارن آفس سے بھی سنا ہوگا کہ ہمارا گول ہے کہ ٹو کیپ دس چینل اوپن. اور یہ جو پاکستان جو سب سے بہتر یا سب سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے کہ کسی طرح سے کمیونیکیشن کا سلسلہ وہ جاری رہے اور بریک ڈاؤن اس میں نہ ہو. سب سے زیادہ جو کرائسس بنتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں سائڈوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ، آئیڈیاز کا تبادلہ، یا پھر جو بات چیت ہے ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو شیئر کرنا، وہ بند ہو جائے. وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. لیکن اس وقت تک جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اگرچہ ہمیں ایک سٹیل میٹ سا نظر آ رہا ہے کہ ایران ٹاکس کے لیے نہیں آیا. امریکہ نے یونیلیٹرلی سیز فائر اناؤنس کی ہے اور معاملات رکے ہوئے ہیں. بہرحال جو سب سے اس وقت پرومسنگ بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان کوئی راستہ نکل آئے اگلی ملاقات کے لیے. میں ابھی بھی کچھ لوگوں سے مل کے آیا ہوں تو یہ آپ نے ہمیں بڑی اہم خبر دی ہے. اچھا، آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایرانی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کیا اطلاعات ہیں کہ اس میں ایران نے پاکستان کو کیا میسج دیا ہے؟ اصل میں یہ تھوڑی سی کنفیوژن اس وجہ سے ارائز ہوئی ہے کہ اسٹیٹمنٹ آج ریلیز کی گئی ہے، ملاقات یہ کل ہوئی تھی. کیونکہ میری ایرانین ایمبیسی کے لوگوں سے بھی میں نے چیک کیا، یہ ملاقات کل ہوئی تھی. لہٰذا جب ٹائمنگ کا وہ فرق ہو تو سارا کانٹیکس بدل جاتا ہے. جس وقت اسٹیٹمنٹ آئی اور شاید اس میں غلطی سے تاریخ بھی کہ یہ ملاقات 22 تاریخ ہوئی ہے ڈالی گئی ہے، تو یہ ملاقات جو میری اطلاع کے مطابق کل سیز فائر کی ایکسپائری سے پہلے ہوئی تھی، تو اس کے کانٹیکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان نے جو آج اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اس کا مقصد جو ہے، اور اس نے آپ نے دیکھا پاکستان نے کوئی تفصیل اس میں نہیں دی، صرف یہ بتایا کہ ایرانی ایمبیسڈر پرائم منسٹر سے ملے. وہ یہی تھا کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ جی یہ جو ڈپلومیٹک چینل ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ رکا نہیں ہے. ایک یہ آپ نے انہوں نے امپریشن دینے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی چیز غلط بھی نہیں ہے.
اچھا اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ ایران ابھی تک اپنی اس کنڈیشن کے اوپر سٹک ہے کہ جی ہم لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آبنائے حرمت سے جو ناکہ بندی ہے وہ نہیں ہٹائی جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی لچک دکھا دی جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لچک ایران کس وجہ سے دکھائے گا. ایران کیونکہ ایک چیز پہ اس نے اگر سٹینڈ لیا ہے، اس کی ایک اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، ان کو بھی اس نے جواب دہ ہونا ہے. اگر آپ کو پتا ایران ایک کرائسس میں سے گزر رہا ہے جہاں ان کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، ایک نئی لیڈرشپ آ چکی ہے وہاں پہ، اس کی لیجیٹیمیسی اس چیز سے ٹائڈ ہے کہ وہ ریزسٹنس کریں گے. ایران کے اندر ایک پرو وار ایک سینٹیمنٹ چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں اوپر سے جب ٹرمپ یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم نے ایران کو شکست دے دی، ہماری ایک ڈومیننس ہے، ایران کے اندر ڈویژنز ہو چکی ہیں، تو وہ ریزالو جو ہے نا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ڈپلومیسی کے لیے پیس کم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ فلیکسیبلٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہی آنی پڑے گی کہ کسی طرح سے ناکہ بندی کم ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران ایک طرف تو یہ ہے کہ ناکہ بندی کی وجہ سے شرکت نہیں کی ہے، لیکن آج آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کائنیٹک ایکٹیویٹی بھی کی ہے. انہوں نے 2 جہازوں کو قبضہ کیا ہے، تیسرے کو انہوں نے اٹیک کر کے ڈسیبل کر دیا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے کیپیچولیٹ نہیں کر رہا ہے اس پریشر میں بھی، بلکہ ایران جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مزید اسرٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ کو میری بات ماننی. جو یو ایس ہے اس کا تو یہ سٹانس ہے نا کہ ہم ناکہ بندی تب ختم کریں گے جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے. ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، ایران کا اپنا سٹانس ہے. بریک تھرو کیسے ہوگا؟ ناکہ بندی شروع کب ہوئی تھی؟ ناکہ بندی شروع ہوئی تھی جب اسلام آباد کی میٹنگ ہو چکی تھی اور 23 تاریخ کو شروع ہوئی ہے. یہ پوری جنگ میں نہیں شروع ہوئی. جنگ میں ایران نے جب ناکہ بندی کی ہے وہ جنگ سٹارٹ ہونے کے بعد کی. ایگریسر کون تھا اس میں؟ امریکہ تھا. اس سے پہلے تو یہاں پہ کچھ رکاوٹ کسی جہاز کو نہیں تھی. تو لہٰذا یہ جو اونس ہے اس چیز کا وہ امریکہ کے اوپر ہی ہے کہ اس نے یہ ناکہ بندی ختم کرے. اس نے ناکہ بندی کی، اس نے ایران کے 2 جہاز قابو کیے. اب اس کے بدلے میں 3 جہاز یہ قابو کر چکے ہیں. جو امریکن اسٹریٹجی ہے، آپ کو میں تھوڑا سا مطلب آسان آپ کے مطلب جو ویورز ہیں ان کو سمجھا دوں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے 3 آپشنز تھے کل. ایک تو یہ تھا کہ وہ ایسکلیٹ کرے، دوبارہ سے حملے کرے، جس کے بعد لازمی تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا. اس نے ول بھی دکھائی ہے، کیپیسٹی بھی دکھائی ہے. دوسرا یہ تھا کہ جیسے اس نے اناؤنس کیا تھا کہ وانس کو میں بھیجوں گا اسلام آباد، وہ بھیجتا تو امبیرسمنٹ ہوتی. تیسرا یہ تھا کہ یونیلیٹرلی سیز فائر کو اناؤنس کرے. تو اس کے بعد زیادہ آپشنز نہیں تھے ٹرمپ کے پاس. ٹرمپ صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کچھ سلور بلیٹ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہرحال الٹیمیٹلی یہ رہ گیا. اب اس میں بھی انہوں نے اپنا فائدہ یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہم یہاں پہ اکنامک بلاکیڈ رکھیں گے تو ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو یہ بتا سکیں گے کہ جی ہم نے نہیں شکست کھائی، ہم نہیں سرنڈر کیا یہاں پر، یا ہم ایران کی ڈکٹیشن کے آگے ہم نے سرنڈر نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ ایران کی اکنامک اسٹرینگولیشن بھی ہوگی اور جو کائنیٹک آپشن ہے وہ بھی ٹیبل پہ رہے گا کہ جب بھی ہم ایران پہ دوبارہ اٹیک کرنا چاہیں 2 جو ہے ان کے اسٹرائک گروپ جو ہے وہ سمندر میں وہاں موجود ہے. تیسرا میرے 3 سے 5 دن کے اندر وہاں پہنچ رہا ہے. تو ایک انہوں نے پورا اپنا ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے کہ ایران پہ دوبارہ سے کائنیٹک اٹیک کر سکے. اور ساتھ آپ نے اگر نوٹس کریں جو ایئر ٹریفک کی ٹریکنگ کرتے ہیں تو ایک مسلسل ایک برج جاری ہے جو ان کے آپ کے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو لاجسٹکس کیری کرتے ہیں جیسے C-17 میں آ رہا ہے، وہ سامان لے کے آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو ایران کا یہاں پہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہرمز کی جو انہوں نے بلاکیڈ کر رکھا ہے وہ ایک مسئلہ ہے. دوسرے ان کو یہ خدشہ ہے کہ جی ہم بات چیت میں آئیں گے تو پھر سے اٹیک کر دیں گے جیسے لاسٹ 2 ان کے راؤنڈز میں ہوا. تو ایک طرف ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، دوسری طرف ان کی پریسٹیج. اس دفعہ کیا پاکستان کی گارنٹی کافی نہیں ہوگی ایران کے لیے اگر ایران کو یہ خدشہ ہے کہ ایران پہ اٹیک کر دیا جائے گا؟ جب جو میری بات ایرانین کچھ لوگوں سے ہوئی ہے تہران میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایران کو پاکستان نے یہ سجیسشن دی تھی چند دن پہلے کہ جی آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں. جو آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ بھی آئی تھی ایران کے فارن منسٹر سے کہ اٹس اوپن. اس کے بعد کوئڈ پرو کو ان کو سینس دیا گیا اور مطلب یہ پاکستانی سائڈ ہی بتا سکتی ہے. میں آپ کو ایک سائڈ کا ویو بتا رہا ہوں. ہمیں پاکستان سے ابھی تک
कुछ नहीं सुनने को मिला, और ये इंटरनेशनली मुख्तलिफ आपके जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें पब्लिश भी हो चुका है कि उसके क्विड प्रोको में ट्रंप ने जो नेवल ब्लॉकेड खत्म करना था उन्होंने नहीं खत्म किया। उसके बाद फिर दे वेंट बैक, उन्होंने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अब जब उनकी शिप्स वगैरह पे अटैक हुए उन्होंने अटैक्स करना शुरू किए, और देखिए ट्रैफिक बदस्तूर कम होती जा रही है। जो कल जो दिन गुजरा है उसमें 7 जहाज गुजरे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये 14 से 17 जहाज गुजर रहे थे, और आज 1 बजे तक दोपहर को, मेरे पास लेटेस्ट डाटा 1 बजे तक कही है, सिर्फ 1 जहाज गुजरा है अभी। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान पे नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। अमेरिका की अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है नेवल ब्लॉकेड, वो भी नीचे जाएगी, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, ईरान भी सफर करेगा। इट्स नॉट लाइक के ये सिर्फ अमेरिका या वेस्ट सफर करेगा। ईरान ने थोड़ी सी पेशबंदी की हुई है, उन्होंने काफी एक्स्ट्रा जो है अपना तेल पंप आउट करके चाइना पहुंचा दिया है। के लिए एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन था, क्योंकि उनके 90% तेल के कंज्यूमर चाइना है, तो उन्होंने तकरीबन 190 मिलियन बैरल्स तेल, कुछ 170 मिलियन कहते हैं, कुछ 190 कहते हैं, बैरल्स समवेयर बिटवीन, इन्होंने तेल एक्स्ट्रा पंप आउट करके पहले से ही जो एरिया ब्लॉकेड हुआ उससे बहुत शुक्रिया बाकिर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बाकिर साहब ने बड़ी अहम खबर दी है कि अगले 48 से 72 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। आज ही के दिन पेश आने वाले पहलगाम वाक़े पर बात करेंगे, जिसको बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान को जारहियत का निशाना बनाया, जिसका फिर पाकिस्तान ने मई में भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पहलगाम वाक़े को पेश आए हुए आज 1 बरस बीत गया है। आपके नज़दीक इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जारहियत करने की भारतीय कोशिश मार्का हक के दौरान कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुई? बहुत शुक्रिया। देखें कि इंडिया की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, स्पाइंग के लिए कतर में पकड़े गए, ईरान में पकड़े गए, क्रॉस नेशनल रिप्रेशन, सिखों के असैसिनेशन, कश्मीर के असैसिनेशन, EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, ट्रांसपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया। सो देर हैबिचुअल है कि इस तरह के वाक़यात ये करते हैं। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं 1971 में पहला किया, जब गंगा तैयारा को हाईजैक करके लाहौर लाया। उस वक्त मकसद ये था जो ओवर फ्लाइट्स थे इंडिया के ऊपर से जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान जाते थे उनको रोकना था। सब्सिक्वेंटली रिलेटेड टू दिस 71 की वार हुई। फिर उसके साथ तसल्सुल के साथ जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है सब के कुछ न कुछ अज़ाइम इसमें मौजूद थे, और बुनियादी मकसद ये होता है कि इन सब का कि पाकिस्तान को मलाइन करना, स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म की बात करें, और इसके अलावा अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करना, और इसके साथ है पॉलिटिकल माइलेज लेना, और फिर पाकिस्तान की कोशिश रही है थ्रू आउट की आइसोलेशन में डालें। और रिसेंट पास में आप देखें, हम पुलवामा देखते हैं, पहले पुलवामा में तो रिकॉर्ड पे है कि सत्यपाल मलिक ने रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि जी कि इंडिया मोदी जी ने लाशों पे सियासत की है। प्रशांत भूषण है उनके बड़े मशहूर वकील है, उन्होंने भी इसी पर बात की कि इन्होंने लाशों पर सियासत की है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने अपने 46 बंदे मरवा दिए, उसके बाद से उन्होंने इलेक्शन पर गए। और जब पहलगाम हुआ, आप देखें कि ये वाकया, और उसके फौरन 10 मिनट में FIR हुई, पाकिस्तान पे इल्जाम लग गया, और इंटायर मीडिया जो था, गौदी मीडिया, वो पूरे दे वर फिक्सेटेड ऑन पाकिस्तान और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट जब पाकिस्तान ने कहा कि हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, फैसिलिटेशन हम करेंगे, उस पर वो तैयार नहीं। सो देयरफॉर अमेरिकन जो थे या इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने इसको बाई नहीं किया। अब इसके क्या मकासद थे? ये हमेशा वाकया उस वक्त करते हैं जब कोई इंटरनेशनल डिग्नेटरी विजिट करती है इंडिया। तो इस मौके पे पहलगाम के वाकये पे JD वेंस इंडिया में थे, मोदी साहब सऊदी अरब में थे, और इसके अलावा जो थे बिहार के इलेक्शन सर पे आ गए थे, और इंडिया के अंदर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वक्फ बोर्ड का एक बिल पास हुआ था जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो इन तमाम चीज़ों को देख कर उन्होंने ये बनाया था, लेकिन दुनिया ने इसको बाई नहीं किया, विच लेड टू मार्के हक और बुनियाद में महसूस हुआ। और इससे ये हुआ पाकिस्तान का जो
which changed basically the dynamic in South Asia. پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھرا. جو اسٹریٹجک پروفائل پاکستان دیٹ ہیز نو ریزن. اور اس کے علاوہ وی آر نو سیکورٹی پرووائڈر ان ویسٹ ایشیا, اور ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ ہم دنیا میں ابھرے ہیں. اور آپ دیکھیں پریزنٹلی جس طرح پاکستان ایک بڑا کریٹیکل رول ادا کر رہا ہے میڈیٹنگ بٹوین امریکہ اینڈ ایران, تو وہ بھی پاکستان کی ایک نیوسنس ویلیو بھی ہے. اس وقت تو انڈیا میں ایک ماتم کا سما ہے کہ ایک تو آج ان کی اینیورسری ہے ایک جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کی, جس سے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا, ان کا گودی میڈیا ایکسپوز ہوا. اور اس وقت جو پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں وہ بھی انڈیا کے لیے اس وقت ایک ماتم کا ہی مقام ہے. میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ مارکہ حق کے دوران پاکستان نے جس انداز میں اپنی دفاعی اور عسکری برتری ثابت کی, اس سے خطے میں طاقت کا نیا توازن کیسے بحال ہوا؟ دیکھیں اس سے وہ شروع میں پہلے تو کنسپٹ یہ تھا نا کہ ایک تو کوارڈ آرگنائزیشن بن گئی تھی, اور سیکنڈ امریکہ سمجھتا تھا اس وقت کہ جو انڈینس ہے دے آر دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان ایشیا. دیٹس وائی انہوں نے جو ایک کمانڈ بنائی تھی انڈو پیسیفک کمانڈ, وہ ایشیا پیسیفک تھے, اس کو نام انہوں نے انڈو پیسیفک رکھ دیا تھا. لیکن وہ ان کے جو خیالات تھے وہ اس وقت پاکستان میں فلڈ کر دیے تھے مارکہ حق اور بیان مخصوص میں, جب ہم نے 4 days وار میں ان کو شکست دی. اور پھر امریکن نے ریئلائز کیا بھائی یہ پاکستان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے, رافیل کے ان کے پاس تھے, اور اس کے علاوہ پاکستان نے ان کو تو بہت بری طریقے سے ہیوملیٹ کیا ہے. پھر کانگریس میں جو رپورٹ سبمٹ کرائی گئی جس میں دے ایکنالجڈ اور کہا کہ پاکستان ہیز انفلیکٹڈ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ آن انڈیا, وہ پاکستان کی وہ کریڈیبلٹی جب کنونشنلی بنی, تو پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تب چیزیں ممکن ہوتی ہیں جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہو اور مضبوط فیصلے کریں, اسٹریٹجک فیصلے کریں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف یور کنٹری, اور کمپرومائز نہ کریں آن یور سورنٹی, آن یور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب یہ آئے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد آپ ہمارے افغانستان کی پالیسی دیکھیں, وہاں پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے زبردست اپنا ایکسٹینڈ لیا, اور پھر اسی طرح انڈیا کے ساتھ. تو دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب ہم رسپانڈ دینے لگے تھے تو ہمیں بہت سارے ممالک نے انکلوڈنگ مسلم کنٹریز بھی ایڈوائز کر رہے تھے آپ حملہ نہ کریں, آپ جواب نہ دیں. تو دیٹ واز دی پریشر. اور لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا, آپ دیکھیے ISPR نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کا جواب دیں گے تو سب کو بتا کے دیں گے اور دن کو دیں گے. تو وی ریسپونڈیڈ اکارڈنگلی. سو دیٹس وائی دیکھیں کہ اس نے دنیا ساؤتھ ایشیا میں ڈائنامکس چینج کر دی ہے. آج پاکستان کا ڈنکا ہر جگہ پہ بج رہا ہے, آج ہر جگہ پہ پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے. تو دیٹ از دی کریڈیبلٹی ہماری لیڈرشپ نے کمائی ہے. اور پھر دیکھیں پاکستانی قوم متحد رہی ہے تھرو آؤٹ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں, ڈسپائٹ آور ڈفرینسز. پوری قوم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے they rallied under the flag of پاکستان. سو میرا خیال میں there was the credibility. برگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ہم نے رافیل گرایا پوری دنیا نے اس کو مانا, آپ کے نظریے میں پہلگام واقعے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جواب کے بعد ڈیجیٹل وارفیئر کا کانسیپٹ کتنا ایوالو ہوا ہے, اور اس میں اب برتری حاصل کرنا کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ دیکھیں کہ اس جنگ میں بیسیکلی فار دی فرسٹ ٹائم پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشنز میں آپریٹ کیا. دیٹ واز دی کنسرٹ پاکستان نے دیا فار دی فرسٹ ٹائم, جس میں ہم نے ایک کوآرڈینیشن دیکھی, ایک سینرجی دیکھی. آپ کی الیکٹرانک وارفیئر بھی اس میں انوالو تھی, آپ کی اسپیس وارفیئر, اسپیس کے جو ٹیکنالوجی آپ اس میں یوز کر رہے تھے, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں یوز کر رہے تھے, الیکٹرانک وارفیئر اس میں تھی, اور اس کے علاوہ آپ کے لینڈ, سی اور آپ کے ایئر کے ایسٹ اس میں شامل تھے. تو ان کی آپس پہ ایک کوآرڈینیشن کی گئی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم نے آپریٹ کیا, اسپیشلی آپ دیکھیں J-10C ایز اے آپ دیکھیں تو جہاز اتنا وہ انفیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو آپ رافیل کے ساتھ کریں, لیکن اس کے باوجود PL-15 تھا. اٹ واز دی پروفیشنلزم آف پاکستان ایئر فورس اینڈ دی مین ان سائڈ دیٹ مشین, جس نے فیصلہ کیا بیسکلی. تو جس کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے کیا اینڈ وی پریویل بیسکلی پاکستان ایئر فورس نے, آپ کے J-17 تھنڈر بھی تھے جس طریقے سے وہ آگے گئے, اور اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں فتح 1 فتح 2 تھا, وہ بھی افیکٹو تھے. یہ بھی ہمارے آرٹلری ڈویژن کے ویپنز ہے, ناٹ آور اسٹریٹجک ویپنز. اور اس کے علاوہ آپ کی انفینٹری لائن اپ کنٹرول پہ لڑی ہے, تو اگین دے پریویلڈ, اور بہت زبردست طریقے سے وہ کیا. آپ کی نیوی تیاری کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی, اور جس طرح پوزیشننگ کی تھی INS وکرانت کو انہوں نے موو نہیں کرنے دیے. تو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی. جب کنونشنلی آپ نے ثابت کیا آپ نیوکلیر پاور بھی ہے, آپ نے کنونشنلی, بالکل. تو therefore we defeated India.
جی بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.